بدعت یہ ایک ایسی بیماری ہے جو روح ایمان کو فنا کر دیتی ہے، ایمانی قوت کو سلب کر لیتی ہے۔ جب انسان اس بدعت جیسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کا جو ایمان ہے، جو ایمان کی روح ہے، وہ کس قدر ضعیف اور کس قدر کمزور ہو چکی ہے۔ اثر یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے ان بدعات و رسومات کو انجام دیتے دیتے وہ اپنے اصل دین کو بھول جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصل دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ بدعت کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ بدعت ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جب اس کو انجام دیتا ہے تو دین کی جو اصل شکل ہے، جو اصل دین ہے، اس کی اصلی شکل کو مسخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ اب وہ جانتا ہی نہیں کہ نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، رمضان آئے گا تو روزے رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے ہیں، کسی غریب کا میرے اوپر حق ہے یا حق نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی اور بچوں کے حقوق کیا ہے، اسلام نے ہمیں کس چیز کی تعلیم دی ہے، کیا اسلام کے تعلق سے صحیح ہے، کیا اسلام کے تعلق سے غلط ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اس کے دل و دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ جو رسومات میں انجام دے رہا ہوں، جو کام میں کر رہا ہوں دین سمجھ کر کے، بس یہی دین ہے اور اسی کی بنا پر میری مغفرت کر دی جائے گی۔ پھر وہ مسجدوں کے قریب نہیں آتا، پھر وہ قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں سنتا ہے، کوئی اس کو سنانے کی کوشش بھی کرے تو اس کے اوپر طنز کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ بدعت کا اصل اور سب سے بڑا نقصان ہے۔ بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم اور آپ آج تک سنتے ہوئے آئے کہ بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کام دین کے اندر شامل نہ ہو اور اس کام کو دین سمجھ کر کے انجام دیا جاتا رہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے قرون اولا، خیر القرون کے زمانہ تک کسی نے بھی انجام نہیں دیا۔ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے اس کام کو انجام دیا، ان کی دیکھا دیکھی، ان کی نسل کے بعد ایک نسل آتی گئی اور اس کام کو انجام دیتی گئی، اور پھر وہ نسلیں ان کو دین ہی سمجھ بیٹھی۔ یہ ہے بدعت۔ لیکن اب اس بدعت نے ایک نیا چولا اوڑھ لیا ہے، ایک نیا چولا۔ اب تعریف یہ نہیں ہے، اب بدعت اس کو نہیں کہا جاتا کہ کسی ایسے کام کو انجام دینا جس کا تعلق دین سے نہ ہو، اب یہ بدعت نہیں ہے۔ اب بدعت کو ایک نیا چولا اوڑھا دیا گیا ہے، نیا اسلامک لباس پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تعریف بدعت کی آج کے دور میں اگر آپ کریں تو یوں کر سکتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کو کچھ مفاد پرست اور نفس پرست لوگ اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں اور اس کو اسلامی جامہ پہنانے کی ناکام کوشش کریں، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں زور و شور سے جو کام کیا جاتا ہے سب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے۔ میں گزشتہ 2 ہفتوں میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ میلاد اس مہینے کے اندر منایا جاتا ہے۔ جو میلاد جس طریقے سے منایا جاتا ہے، میلاد کا کوئی منکر نہیں ہے۔ میں گزشتہ 2 ہفتے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ میلاد کا کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہو۔ لیکن میلاد کو جو شکل دی گئی ہے، میلاد کو جو عملی جامہ پہنایا گیا ہے،
یہ میلاد نہیں ہے، اس کا تعلق کسی دور سے بھی نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا سن 6 صدی ہجری کے اندر اس کام کو انجام دینا شروع ہوا تھا، اس سے پہلے اس کا وجود کہیں سے بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو جو یہ میلاد ہے، یہ میلاد، آج اس میلاد کو آپ دیکھیں گے کہ قرآن سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حدیثوں کا غلط سلط مطلب نکال کر کے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے 2 مثالیں آپ کو بتائی تھی کہ ایک سوشل میڈیا پر ایک مولانا صاحب جو دلیل دے رہے تھے کہ ہجرت کے وفد کو جلوس محمدی کے ساتھ ثابت کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی وفد کے ساتھ، تو وفد کے ساتھ نکلنا ہی جلوس محمدی ہے۔ اس طریقے سے توڑ مروڑ کر میلاد کو، اس میلاد کو جس کے اندر خرافات ہوتی ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب تو حد یہ ہے کہ اس خرافاتی میلاد کو، اصلی میلاد کو نہیں، اس خرافاتی میلاد کو قرآن کریم کے عبارتوں سے، قرآن کریم کے الفاظوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب قرآن سے ثابت کرنے لگی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ بدعت کی تعریف اب وہ نہیں ہے جو ہم سنتے ہوئے آئے ہیں۔ اب بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو مفاد پرست، نفس پرست شخص اپنے مفاد کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اس کام کو اسلامی جامہ پہنانے کی ناکام کوشش کرے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب اس میلاد کو قرآن کے الفاظ دیے جا رہے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ میلاد کے تعلق سے یہ آیت گشت کر رہی ہے کہ دیکھو قرآن کریم سے میلاد ثابت ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے امت کے اوپر۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العزت نے بہت بڑا تحفہ اس امت کو دیا ہے، اس امت پر احسان کیا ہے، رحمت نازل فرمائی ہے، فضل عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس آیت کو توڑ کر مروڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے جوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور کیسے مناسب ہو جائے گا آپ مجھے بتائیں، کیسے مناسب ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے 6 صدی ہجری تک کسی کو بھی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ آیت میلاد کے عنوان سے نازل ہوئی ہے۔ نہ تو اللہ کے رسول نے اس کو میلاد کے تعلق سے بیان کیا، نہ صحابہ نے بیان کیا، نہ بزرگان دین نے بیان کیا، نہ ائمہ مجتہدین نے بیان کیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر 6 صدی ہجری کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوئے اور ان کے دماغ کے اندر تاروں نے کرنٹ پیدا کیا، ان کے سمجھ میں آ گئی بھئی قرآن کے اندر یہ تو میلاد والی آیت ہے۔ اس طریقے سے اب بدعت کو قرآن کریم سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایمان اور یقین کہاں تک پہنچ چکا ہے، کس حد تک پہنچ چکا ہے لوگوں کا، کہ صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ایک بد عقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن تک کے اندر توڑ مروڑ کی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے اس قرآن کریم کے الفاظوں کی بقا کا ذمہ، حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ صاف کہتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظوں کی حفاظت ہم خود کریں گے، دوسری قوموں کی طرح علماء پر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ آج مفاد پرست اور نفس پرست جو لوگ ہیں وہ قرآن کے الفاظوں کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، الفاظ کے اندر تحریف نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تحریف معنوی کے گناہگار ہیں، یہ قرآن کریم کے الفاظوں کے بدل دینے کے گناہگار ہیں اور بدل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، علماء کے سر پر نہیں سجایا، ورنہ حال وہی ہوتا جو علماء یہود نے کیا، علماء نصارہ نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ تورات کے الفاظوں کو بدلا، انجیل کے الفاظوں کو بدلا، اور جیسے جیسے ان کا نفس کہتا رہا، ان کی خواہشات کہتی رہی، اس کے مطابق ان الفاظوں کو بدلتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا کے کسی کونے میں، الا ماشاء اللہ کہیں کسی بھی کونے میں آپ کو تورات اور انجیل کا اصلی نسخہ نہیں ملے گا۔
ساری کی ساری تورات اور ساری کی ساری انجیلیں جہاں بھی آپ کو ملیں گی وہ ملیں گی جو علماء یہود اور علماء نصارہ نے بدل دیے، اپنے من کے مطابق لکھ دیا، الفاظوں کو مٹا دیا۔ اگر اللہ نے یہی معاملہ علماء پہ چھوڑا ہوتا ہے اس امت کا، تو مجھے امید ہے کہ قرآن کریم کے الفاظوں کو بھی بدلنے کی کوشش کی جاتی، لیکن یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نہیں بدلا ہے، اللہ نے نہیں بدلا ہے۔ بہت بڑا نقصان ہے بدعت کی شکل میں اس امت کا۔ نقصان کیسے ہیں آپ سمجھے، آپ نقصان سمجھے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بالی ووڈ ایکٹر ہے ایک عامر خان، نام سنا ہے؟ سب نہیں سنا ہوگا نام، اس میں برائی والی کوئی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بالی ووڈ کا ایک ایکٹر ہے عامر خان، اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا ٹویٹر پر، اور یہ ٹویٹ اس نے جو کیا تھا، یہ غیر مسلم جو تہوار آتا ہے شیو جی کے تعلق سے، جب ان کے اوپر دودھ چڑھایا جاتا ہے، ایک تہوار آتا ہے نا کہ مندر کے اندر جو شیو مندر ہوتے ہیں وہاں شیو جی کی مورتی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر دودھ چڑھاتے ہیں۔ وہ دودھ جو چڑھاتے ہیں، وہ دودھ چڑھنے کے بعد جتنا بھی دودھ بہتا ہے وہ سب ویسٹنگ جاتا ہے، یعنی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر عامر خان نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ دودھ نہ چڑھا کر کے اگر کسی غریب کو دے دیا جاتا تو شیو جی بھی خوش ہو جاتے اور تمہارے من کو بھی سکون ملتا۔ یہ اس نے ٹویٹ کیا تھا۔ اب ٹویٹ کا تو ری ٹویٹ آنا تھا حلال میں، ایک غیر مسلم نے جواب دیا، اس عامر خان کے ٹویٹ کے اوپر ایک غیر مسلم نے جواب دیا۔ اس کا جواب تھا، بھائی مزاروں کے اوپر جو تم چادریں چڑھاتے ہو، اگر یہ چادر پتھر کے اوپر نہ چڑھا کر کے مزار کے باہر بیٹھے ہوئے کسی غریب کے اوپر چڑھایا جائے تو تمہارا اللہ بھی خوش ہوگا اور تمہارے دل کو بھی سکون پہنچے گا۔ یہ جواب آیا، اور جواب دینے والے نے غلط جواب نہیں دیا، صحیح جواب دیا۔ بات تو وہی ہے نا، میں نے گزشتہ اس کو کہا تھا کہ جو کام یہاں ہوتا ہے وہ سارے کے سارے کام ادھر سے لیے ہوئے ہیں، کنورٹیڈ ہے سارے کے سارے۔ جو کام یہاں ہوتا ہے وہ سارے کے سارے کام یہاں ہوتے ہیں۔ تو اگر اس نے جواب دیا کہ اگر تم مزاروں پر چادریں چڑھا رہے ہو، ایک پتھر کے اوپر چادر چڑھا رہے ہو، بہتر ہوتا کہ اس چادر کو تم مزار پر نہ چڑھا کر کے کسی غریب کے کندھے پر ڈالتے تو اس کے جسم کی سردی بچتی، اس کے جسم کے اوپر کپڑا پڑ جاتا، اللہ بھی خوش ہوتا اور تمہارے من کو بھی سکون ملتا۔ اب آپ سوچیں اگر ہمارے مسلک کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر، دین کے اندر یہ مزار ہوتے ہی نہیں، یہ چادر چڑھانے کا رواج ہوتا ہی نہیں، تو اس کے پاس کوئی جواب بنتا؟ اس کے پاس کوئی جواب بنتا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا۔ اس کو جواب دینے کا موقع کس نے دیا؟ ہم نے خود دیا۔ وہ تو غلط ہے ہی جو وہ کر رہا ہے، لیکن اس سے غلط ہم کر رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بدعت ہے نا، بدعت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ جو بدعت ہے، اس بدعت نے اسلام کی اصل شکل کو مسخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، خاص کر کے ہندوستان اور پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں، اور آپ غیر مسلم سے اگر بات چیت کریں گے اسلام کو لے کر کے، اور اس عنوان سے بات کریں گے کہ ان کی کوتاہیوں کو سمجھا ہے، تو آپ سمجھا نہیں پائیں گے، کیونکہ آج اسلام کی جو شکل ہندوستان اور پاکستان کے اندر موجود ہے وہ سیم وہی شکل ہے جو غیر مسلموں کے اندر ہوتی ہے۔ چادر چڑھانا، تبرک کے طور پر پانی اکٹھا کرنا، وہ دودھ بانٹتے ہیں ہم پانی اکٹھا کرتے ہیں، وہ پرساد بانٹتے ہیں ہم تبرک بانٹتے ہیں، یہ سارے کام وہی ہے نا۔ وہ شوبھا یاترا نکالتے ہیں ہم جلوس نکال دیتے ہیں، یہ سارے کام وہی ہیں۔ یہ بدعت نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے کہ ہم اپنے اصلی دین کو اگر کسی کے سامنے رکھنا چاہیں تو بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ ہم سے فوراً یہی کہہ دے گا کہ بھائی جو کام ہم کر رہے ہیں تم ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہو، جو کام ہم کر رہے ہیں وہی تو تم کرتے ہو، تو پھر ہمیں کس منہ سے سمجھانے کے لیے آئے ہو۔ اور ابھی 2 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا RSS چیف موہن بھاگوت کی، میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ صاف کہہ رہا تھا کہ بھائی ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کنورٹیڈ ہیں، سب کنورٹیڈ ہے، سب کے باپ دادا غیر مسلم تھے، ہندو تھے، سب کنورٹ ہو کے اسلام کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ اور اگر تمہیں یقین نہ آئے، اس کا کہنا تھا اگر تمہیں یقین نہ آئے تو ان کے کام چیک کر لو، ان کے کام چیک کر لو۔ ہمارے یہاں مورتی پوجی جاتی ہے، ان کے یہاں مزار پوجا جاتا ہے، ہمارے یہاں شوبھا یاترا نکالی جاتی ہے، ان کے یہاں جلوس محمدی نکالا جاتا ہے، ہمارے یہاں گنیش جی کی مورتی رکھی جاتی ہے، 7 دن بعد وسرجن کیا جاتا ہے، ان کے یہاں محرم کے تعزیے رکھے جاتے ہیں، 10 دن کے بعد دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ موہن بھاگوت بھی تو بات کہہ رہا ہے کہ بھلے یہ کنورٹ ہو گئے ہیں
لیکن یہ ہے اصل ہمارے ہی لوگ، اس لیے ان سے محبت کا معاملہ کرو تاکہ یہ پلٹ کر کے یہاں پر آ جائے۔ یہ بدعت کی قباحت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بدعت کا نقصان بتا رہا ہوں میں۔ آج جو اسلام کی شکل جو ہندوستان اور پاکستان کے اندر موجود ہے، یہ اصل شکل نہیں ہے۔ اصل دین کو تو دبا دیا گیا، رسم و رواجات نے، بدعات نے اصل دین کو دبا دیا ہے، اور اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ ہر غیر مسلم شخص یہی جانتا ہے کہ مسلمان وہی ہے جو مزار کے اندر جاتا ہے، مسلمان وہی ہے جو چادر چڑھاتا ہے، مسلمان وہی ہے جو محرم مناتا ہے، مسلمان وہی ہے جو جلوس محمدی نکالتا ہے۔ آج سارے کے سارے غیر مسلم مسلمانوں کو اسی عنوان سے جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے۔ آپ ان سے بات کرو، اگر ہم ان سے کہتے ہیں ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، ہم نہیں مانتے ہیں، ارے بھائی کیسے نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں، سرکار باقاعدہ چھٹی کرتی ہے ربیع الاول کی، محرم کی چھٹی کرتی ہے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ کام تمہارے یہاں نہیں ہوتے؟ بڑی زور و شور سے ہم تو دیکھتے ہیں، بڑی زور و شور سے ہوتا ہے، پورا فورس لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس نے بچپن سے یہی دیکھا ہے۔ تو یہ بدعت کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ اسلام کی اصل شکل دھیرے دھیرے مست ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اصل نقصان ہے سب سے بڑا، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کسی کا کوئی بھی فائدہ ذرہ برابر نہیں ہے، کسی کا کوئی بھی فائدہ نہیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دینا ہے۔ بس ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے ذہنوں کے اندر ڈال کر کے رکھیں، ایک بات، آپ میری باتوں میں نہ آئیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں آپ کو یہاں بٹھال کر کے برگلا رہا ہوں، آپ کے دین کا دشمن ہوں، آپ کے ایمان کا دشمن ہوں، تو میں نہیں کہتا آپ میری بات مانیں، آپ خود پڑھے جا کر کے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تعلق سے جلوس محمد جو سب سے پہلے شروع ہوا 6 ہجری میں جا کر کے ہوا۔ آپ اس سے پہلے جا کر کے دیکھیں کس نے منایا ہے؟ کسی بزرگ نے منایا ہے، صحابہ نے منایا ہے، اللہ کے رسول نے منایا ہے۔ جو آیت میلاد کے تعلق سے پیش کی جا رہی ہے کہ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سمجھ میں نہیں آئی، یا سمجھ میں آئی تو بتایا نہیں، چھپا لیا۔ یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دونوں باتوں کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ بھی ایمان سے خارج ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ سمجھ میں آئی لیکن بتایا نہیں، تب بھی ایمان سے خارج ہے۔ کیونکہ ایک عالم کے اوپر یہ ضروری ہے، عالم کے اوپر، نبی کے اوپر نہیں، عالم کے اوپر، ایک عالم کے اوپر یہ ضروری ہے کہ جتنا علم اس کے پاس موجود ہے وہ دوسروں تک سمجھائے، اس میں سے 1% بھی چھپانے کی کوشش نہ کرے، ورنہ میدان محشر میں دامن تھام لیا جائے گا۔ تو نبی سے کیسے امید کی جا سکتی کہ نبی کو آیت سمجھ میں آئی پھر بھی چھپا لیا؟ یہ امید کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تمہارا دین مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی تمام کی تمام نعمتیں اور خاص کر کے دین اسلام کی نعمت مکمل کر دی۔ ورضیت بکم الاسلام دینا، میں اس اسلام سے راضی ہو گیا، تم بھی راضی ہو جاؤ، صاف کہہ دیا۔ اب اس میں کسی نے اگر شک کرنا ہے تو کرتا رہے، وہ اپنے ایمان کا دشمن ہے، کسی کا دشمن نہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں صحابہ کا ترازو لے کر کے بیٹھے، آپ نہ میری سنیں نہ کسی اور مسلک کے مولوی کی سنیں، آپ خود پڑھیں۔ میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، آپ خود پڑھیں۔ اسلام آج کے دور میں انٹرنیٹ پر، کتابوں میں، جہاں آپ چاہے وہاں، ہر لینگویج میں، ہر بھاشا میں آپ کو مل جائے گا، ہر بھاشا میں مل جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے منایا ہے، بالکل منایا ہے، تو آپ منائیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں منایا ہے تو آپ نہ منائیں، چھوڑ دیں اس کو، یہ آپ کے ایمان کے بقا کا ذریعہ رہے گا۔ اور اگر آپ اس میں مبتلا رہیں گے تو شروع میں بات کہہ چکا ہوں کہ بدعت ایسی چیز ہے کہ انسان کے دھیرے دھیرے روح ایمانی کو، ایمان کی روح کو کھا جاتا ہے اور انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ گزشتہ ہفتے میں نے ایک بات کہی تھی، پھر کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا آپ سے کہ ایک غیر مسلم شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، جو مرنے کے بعد حشر و نشر پر ایمان نہیں رکھتا،
جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتا، جو مرنے کے بعد سوال جواب پر ایمان نہیں رکھتا، جنت اور جہنم پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا راہ راست پر آنا، اسلام کے اندر داخل ہونا، سیدھے راستے پر آ جانا آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس شخص کا آنا مشکل ہے جو مسلمان ہو کر کے بدعت کے اندر گھسا ہوا ہے۔ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص مسلمان ہو کر کے بدعت کو انجام دے رہا ہے، ایسے کاموں کو انجام دے رہا ہے جس کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی سمجھ رہا ہے کہ یہی دین ہے، یہی سمجھ کر کرتا ہے نا، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہی دین ہے۔ جب اس نے اپنے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لی ہے کہ یہی دین ہے، تو اب بتاؤ وہ کس دین کی طرف آئے، وہ کس دین کی طرف آئے؟ جن بدعات کو وہ انجام دے رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہی صحابہ کی تعلیم ہے، یہی بزرگوں کی تعلیم ہے، تو اب وہ کس راستے پر آئے گا؟ وہ تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی راستے پر سمجھ رہا ہے، پہلے سے ہی راستے پر سمجھ رہا ہے، تو وہ ایمان کی طرف نہیں آئے گا، وہ حقیقت کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہاں جو ایمان کی طرف نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے، اس کے لیے راستے آسانی کے ساتھ کھل جاتے ہیں۔ اس لیے نکلو، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے جی، ہر بدعت، ہر دین کے اندر نئی چیز گمراہ کرنے والی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی کے اندر رہنے والے شخص کا صرف ایک ہی ٹھکانہ ہے، جہنم۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ آج کتنا بھی رسم و رواجات کو، بدعات کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا جائے، یہ ثابت نہیں ہوں گے۔ کتنا بھی توڑ مروڑ لیا جائے کہ ابو لہب نے مٹھائی بانٹی تھی، ابو لہب نے باندی کو آزاد کیا تھا، تو دیکھو اللہ نے ان کے اوپر سے جو ہے، اس کے اوپر سے جو ہے عذاب کو ہلکا کر دیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلاد منا لو۔ یہ حدیث ہے، یہ دلیل ہے۔ اگر ہم ابو لہب کے ماننے والے ہیں، اگر ہم ابو لہب کے چاہنے والے ہیں، تو بھائی بالکل دلیل ہے، بالکل دلیل ہے، آپ ابو لہب کے نقش قدم پر چلے جاؤ اور منا لو۔ لیکن ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، صحابہ کے ماننے والے، بزرگان دین کے ماننے والے ہیں۔ اگر وہ کہیں گے کہ ہاں بانٹو مٹھائی اور ایسی خوشیاں مناؤ جیسے تم منا رہے ہو، مناتے رہو، تو ہم بالکل منائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ ہمیں دکھایا ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ان گمراہ کن باتوں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ میں نے سوچ کر کے یہ موضوع چھیڑا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ موضوع چھیڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رہتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اس قدر اس پر زور دیا جاتا ہے، اس قدر اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس قدر قرآن و حدیث کو توڑ مروڑ کر ثابت کیا جا رہا ہے کہ بات کرنی پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے تاکہ سمجھ میں آئے۔ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، بس دیکھ لیا ویڈیو، ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، ابو لہب نے خوش ہو کر کے باندی کو آزاد کیا، اللہ نے عذاب ہلکا کر دیا، بھائی ثابت ہو گیا میلاد منانا۔ ارے بھائی کم سے کم یہ تو سوچو کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد جو عذاب کم ہوا، جو عذاب کم ہوا، وہ عذاب کا خواب کس نے بتایا؟ خواب دیکھنے والا شخص بھی کافر تھا، اور جس کے بارے میں خواب دکھایا گیا ابو لہب وہ بھی کافر تھا۔ دونوں طرف کافر کافر، خواب دیکھنے والا بھی کافر اور خواب کے اندر عذاب سے چھٹکارا پانے والا بھی کافر۔ تو مسلمانوں کے لیے دلیل کیسے بن جائے گی؟ مسلمان کے لیے دلیل مسلمان کا عمل بنتا ہے، اور خاص طور سے بزرگوں کا عمل بنتا ہے، علماء کا عمل بنتا ہے، وہ بھی صرف دلیل بنتا ہے، حجت نہیں بنتا ہے۔ اس لیے نکلیں اس چیز سے۔ دین مبین، واضح دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، اور میں صاحب پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ دین اسلام دین خالص ہے، کسی بھی قسم کی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ کو ملاوٹ نظر آئے، جہاں بھی آپ کو دوسرے مذہب سے میچنگ نظر آئے کہ یہ کام ہمارے یہاں ہو رہا ہے، فلاں کے یہاں بھی ہوتا ہے، سمجھ لو کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، فلاں کا ہی ہے، ہمارا کام اس سے بہت دور ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ نے بالکل خالص دین تمہیں دیا ہے، اور اسی خالص دین کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر دھیرے دھیرے اسلام پھیل رہا ہے، کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ حیرت میں رہ جاتا ہے کہ بھئی اتنے کم وقت میں کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی بھی کسی کو فورس نہیں، کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، صاف اور سیدھا دین، بالکل سیدھا راستہ ہے، اسلام قبول کر جاتا ہے۔ تو نکلنے کی اس سے کوشش کریں۔ میں اس موضوع کو یہی ختم کر رہا ہوں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ اپنے مسئلے مسائل شروع ہوں گے، لیکن یہ آپ کے ذہن میں ڈالنا تھا کہ بدعت بے انتہا خطرناک عمل ہے،
یہ ایمان کو کھا جانے والا عمل ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔